رمضان لیکچر سیریز کے 8ویں لیکچر میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہمارا یہ جو رمضان لیکچر سیریز کا سلسلہ جاری ہے، اس میں الحمدللہ ابھی تک کہ ہم نے 7 لیکچر 6 الگ الگ حضرات سے سماعت فرمائے اور سبھی جو ہے الحمدللہ بہترین لیکچرز رہے۔ آج کا یہ جو لیکچر ہے وہ انشاءاللہ عبدالواجد قادری صاحب کا رہے گا اور اس کا عنوان ہے ذوالقرنین۔ ذوالقرنین کے متعلق قرآن کیا بولتا ہے اور احادیث کیا بولتی ہے، یہ ان کا موضوع ہے۔ میں پروگرام کے ابتدا سے پہلے جس طرح ہمارے پاس روایت ہے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، تو اس تلاوت سے پہلے میں قرآن مجید کے جو آداب ہیں سننے والے کے لیے بھی اور پڑھنے والے کے لیے بھی، تو قرآن کیا کہتا ہے وہ آیتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ میں دعوت دوں گا ہمارے ساتھی کو۔ قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کے لیے کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قِرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو۔ ساتھ ہی قرآن سننے والوں کے لیے قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ انشاءاللہ ہم ان دونوں آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہمارے اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں۔ آج میں ہمارے عزیز عربی کے لیکچرر وقار ندوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ آئیں اور کلام پاک کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا۔ یہ چند آیتیں ذوالقرنین سے متعلق ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ میں ان کا کچھ حال تمہیں پڑھ کر سنا رہا ہوں۔
واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو زمین میں اقتدار بخشا تھا اور انہیں ہر کام کے وسائل عطا کیے تھے، وہ جس کے نتیجے میں وہ ایک راستے کے پیچھے چل پڑے، یہاں تک کہ وہ جب سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچے تو انہیں دکھائی دیا کہ وہ ایک دلدل جیسے چشمے میں ڈوب رہا ہے، اور وہاں انہیں ایک قوم ملی۔ ہم نے ان سے کہا، اے ذوالقرنین، تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو ان لوگوں کو سزا دو یا ان میں سے ان کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرو۔ انہوں نے کہا، ان میں سے جو کوئی ظلم کا راستہ اختیار کرے گا اسے تو ہم سزا دیں گے، پھر اپنے رب کے پاس پہنچا دیا جائے گا اور وہ اسے سخت عذاب دے گا۔ البتہ جو کوئی ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو وہ بدلے کے طور پر اچھے انجام کا مستحق ہوں گا۔ ہم بھی ان کو اپنا حکمت دیتے وقت آسانی کی بات کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی نصیب فرمائے۔ اور بھی مزید اس میں واقعات ہے جو ہے آج خطیب اپنے خطاب پر جو ہے تو اس کی مکمل روشنی ڈالیں۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ محترم، برادر نے بہترین انداز میں بات فرمائی۔ اس کے بعد لیکن روایتوں کے پاسداری کے لیے میں ان کا مختصراً تعارف کرواتا ہوں۔ واجد قادری صاحب کو ہم لوگ عام طور پہ جو جانتے ہیں وہ ایک اسپیکر کی حیثیت میں جانتے ہیں، ایک مراٹھی دائی اسپیکر کی حیثیت میں بھی، اور آرٹیکلس مراٹھی پیپرز وغیرہ اردو پیپرز میں لکھتے ہیں، بہت اچھا ہے، ان کے آرٹیکلس بھی آتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ بیسیکلی سول انجینئر ہیں اور اس کا بھی جو ہے کانٹریکٹ وغیرہ چلتا ہے۔ اب ان کی جو مختلف فورمز میں جو کام ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے چونکہ آج کے حالات میں مسلمانوں کے متعلق، اسلام کے متعلق، مسجدوں کے متعلق جو غلط فہمیاں پھیل گئی ہیں اس کے ازالے کے لیے ایک مسجد پریچے پروگرام ڈیزائن کیا گیا ہے، اور اسٹیٹ لیول پر یہ اس مسجد پریچے پروگرام کے سیکریٹری جماعت اسلامی کے، اور 1000 پروگرام سے 1000 مسجد کے اندر لینا انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے، اور اس پر کنٹینیو الحمدللہ دورے وغیرہ چالو ہے، اور ایک بڑا حصہ انہوں نے اس کا اچیو کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ ایجوکیشنل اگر خدمات دیکھی جائیں ان کی، تو وہ الہرا ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے فاؤنڈر ممبر ہیں، وائس پریزیڈنٹ ہیں DSR کالج آف ایجوکیشن اورنگ آباد کے۔ پھر معاشرے میں جو معاشی مسائل ہیں، سود جو پھیل گیا ہے اس کے ازالے کے لیے جو ایک ادارہ چلتا ہے الخیر بیت المال، جو ایک چھوٹا موٹا ادارہ نہیں ہے، جس کا ایئرلی ٹرن اوور 100 کروڑ سے بھی زیادہ ہے، یہ اس کے چیئرمین ہیں۔ پھر فاؤنڈر ممبر ہے، ایک NGO بنایا ہے پولیٹیکل پریشر گروپ کے طور پر، موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس، اس کے بھی فاؤنڈر ممبر ہیں۔ پھر ایسوسیشن ہے ایک سول انجینئرز کی پورے اورنگ آباد کی، اس کے بھی ممبر ہیں۔ اس کے علاوہ شہر میں پھولے شاہو امبیڈکر کے نام سے جو پورا ایک گروپ ورک کرتا ہے جس میں ملٹیپل NGOs اس میں ہیں، اس کے بھی وہ بہت ایکٹیو ممبر ہیں، جس کے ذریعے سے بہت سارے NGOs کو مسلم غیر مسلم سب کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر جو مسائل ہے اس پر کس طرح آواز اٹھائی جائے اس پر یہ کام کرتے ہیں۔ ابھی آپ سب جانتے ہیں عام خاص کے اندر ایک اچھا پروگرام ہوا ودروہی سمیلن کے نام سے، اس کے بھی روا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 1000+ ان کے اسپیچز ہیں جو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں۔ پھر خود کا اپنا بھی ایک فورم ہے ریڈیٹ کنسٹرکشن کے نام سے، اور چیزیں انشاءاللہ درمیان میں جو یاد آتی کہ بول جاؤں، ابھی تو خیر جتنی چیزیں آ رہی تھی ذہن میں نے بول دیا ہوں۔ اب یہ ہمارے روایت کے ساتھ ساتھ ایک اور ایک روایت ہے کہ ہمارے پاس جو مہمان آتا ہے اس کا ہم استقبال کرتے ہیں، تو میں ہمارے عزیز پرنسپل محترم ڈاکٹر مظہر فاروقی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ محترم کا استقبال فرمائیں۔ والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسألونک عن ذی القرنین
قل سأتلو علیکم منہ ذکرا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا اللہم اعذنا من شرور انفسنا اللہم اہدنا الصراط المستقیم آمین یا رب العالمین۔ تمام شکر و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، اسی کے نام سے ہم آغاز کرتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے سلامتی ہو تمام انبیاء اور مرسلین پر، اور خصوصاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب پر۔ آج اس سیمینار ہال میں موجود محترم پرنسپل ڈاکٹر مظہر فاروقی صاحب، میرے سامنے موجود تمام ہی قابل صد احترام اساتذہ کرام، اور میرے محترم پیارے بزرگوں، نوجوان دوستوں، محترم خواتین، پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ موقع اس نے ہم کو عنایت فرمایا کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ جڑ کر اس کے جو مختلف اسپیکٹس ہیں، ڈائنامک اسپیکٹس جو ہیں، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں آج ایک بہت غیر معمولی اور ایک بہت حیرت انگیز شخصیت، ایک پراسرار شخصیت ذوالقرنین کے بارے میں ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ اور یہ اس کی خاصیت اس ٹاپک کی یہ بھی ہے کہ حضرت ذوالقرنین جن کے بارے میں کچھ کہتے ہیں کہ نبی ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ یہ بہت عظیم الشان بادشاہ تھے، گزرے ہیں۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ آپ نے سنا ابھی اس میں کہ سببا بار بار دہرایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وسائل عطا کیے، ذرائع عطا کیے، اور وہ وسائل اور ذرائع ملنے کے بعد عام طور پر انسان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ذرا سا کچھ اس کو مل جائے، تھوڑا علم مل جائے، تھوڑا پیسہ مل جائے تو وہ کوئی دوسرے طرف چلا جاتا ہے، ایک تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، یا وہ وسائل اور ذرائع کا غلط استعمال کرتا ہے۔ ذوالقرنین کی شخصیت قرآن مجید نے جو پیش کی، وہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ تمام علوم ان کو ملنے کے بعد، وسائل اور ذرائع ملنے کے بعد، انہوں نے اس کا استعمال خلق خدا کے لیے کیا، اس کا کہیں بھی غلط استعمال نہیں کیا۔ یہ پورا ایک پکچر آپ ان کی شخصیت کے اندر دیکھیں گے۔ اور دوسری چیز، عام طور پر علم کے حوالے سے بھی یہ ہوتا ہے کہ صاحب ہمارے پاس میں آج علم کی تفریق کر دی گئی، کچھ دینی علم ہے، کچھ دنیاوی علم ہے، تو وہ ایک طرف تو اس دیوار کو بنانے کے بعد ھذا رحمہ رب بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، اس میں میرا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، اور دوسری طرف بہترین انداز میں اس دیوار کی تعمیر کے اندر جو ٹیکنیکل باریکیاں ہو سکتی ہے اس کو کیسے ادا کیا جائے وہ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت غیر معمولی گویا کہ علوم کو جمع کر دینا، وہ شخصیت ان کے اندر، یہ شخصیت میں چیز نظر آتی ہے۔ پھر آپ دیکھیے ان کو ذوالقرنین لوگ کہتے اس لیے ہیں کہ دو قرن جمع ہوئے۔ یہ قرن کے مختلف معنی بیان کیے مفسرین نے، کسی نے کہا کہ دو زمانے کو کہتے ہیں، دو مختلف زمانے۔ کچھ مفسرین نے کہا کہ سنگ اس سے مراد ہیں۔ حضرت دانیال کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ کوئی سنگ والا مینڈا ہے جو دریا کے کنارے کھڑا ہے، اور اسرائیلیوں کو بچانے کے لیے گویا کہ اس کو بھیجا گیا ہے، تو اس پر سے ان کا نام پڑا۔ اس طرح سے مختلف چیزیں آتی ہیں۔ بہرحال یہ ایک غیر معمولی شخصیت حضرت ذوالقرنین، ان کو ہم سمجھیں گے، اور ان کی خاصیت کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک عظیم الشان بادشاہ جس کو دنیا کے ایک بڑے حصے پر، بلکہ اس وقت کی پوری نون دنیا پر، تقریباً مہذب دنیا جو نون تھی اس پر ان کو حکومت اور اقتدار ملا۔ ان کے اس سفر کے داستان کو سمجھیں گے۔ 3 سفر ان کے اس حوالے سے قرآن مجید نے بیان کیے، اور ان کے ساتھ گویا کہ اس سفر کے اوپر ہم چلیں گے اور ان کی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سورہ کہف آپ جانتے ہیں، اس سورہ کہف کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کو اس کی تلاوت پر زور دیا، اور آپ نے خصوصیت کے ساتھ اس کا ابتدائی حصہ، اس کی 10 آیتیں اس کے بارے میں آتا کہ اس کی تلاوت کرو۔ اس میں خاص بات یہ بتائی کہ یہ دجالی فتنے سے روکنے والی چیزیں ہیں۔ دجال کا جو فتنہ جس سے تمام نوح علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء نے پناہ چاہی، تو اس سے اگر تم بچنا چاہتے ہو تو اس کے لیے اس کو علاج کے طور پر پیش کیا۔ تو جو تجزیہ نگار ہے اور جو مفسرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں خصوصیت کے ساتھ وہ مادہ پرستی کا فتنہ، کہ انسان کے پاس جب وسائل ہو جاتے ہیں تو سمجھتا ہے کہ آئی کین ڈو اٹ، میں یہ کر سکتا ہوں، اور اس کیفیت میں جب وہ آ جاتا ہے کہ ٹیکنالوجی اور کچھ تھوڑی سی چیزیں اس کو مل جاتی ہے تو پھر وہ کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ جو فتنہ ہے مادہ پرستی کا،
جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج آپ کے سامنے ہے، فی نفس ہی اپنے آپ میں کوئی بری چیز نہیں ہے کہ آپ چیزوں کو استعمال کریں، اس کو برتیں، لیکن جب یہ ایک اعتدال کے ساتھ بدل جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، اور توکل جو اصل جو کریٹر ہے اس سے ہٹ کر صرف ظاہری اسباب اور وسائل پر آ جاتے ہیں، وہاں سے وہ دجالیت کا آغاز ہوتا ہے۔ دجل کہتے ہیں ملمہ چڑھا ہوا۔ اس حوالے سے آپ دیکھیں تو اس سورہ کہف کے اندر ان کو کھولا گیا، اور ایک عجیب بات، ایک ریشنلسٹک اپروچ والوں کے لیے تو ایسے واقعات ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے۔ باغ والوں کا قصہ بیان کیا گیا اس کے اندر، آپ جانتے ہیں، جس کے اندر وہ مادہ پرست تھے، جس کو وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ میں نے اپنی محنت سے اس کو پورا کھڑا کر دیا، اور میں کسی کو کوئی اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس کو سبق سکھا دیا گیا، جل وہ باغ راکھ ہو گیا، خاک ہو گیا، جل گیا۔ پھر آپ دیکھتے ہیں اصحاب کہف کا معاملہ ہے کہ غار کے اندر چلے جاتے ہیں سارے دن، اور 300 سال کے بعد ان کو باہر وہ اٹھ کر کے آتے ہیں غار سے، اور اس حالت میں آتے ہیں کہ بالکل ایسے کہ ایسے جیسے کچھ سیکنڈ سوئے ہوں، نہ ان کے کپڑوں کے اوپر کوئی شکن ہے، نہ ان کے بال بڑے، نہ ان کے، یہ ساری ایک عجیب معاملہ سوچتا ہے انسان کہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جن کو انبیائی علم دیا گیا، اور وہ کئی روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ان کو احساس بھی تھا کہ مجھے یہ نبیوں کا علم ملا گیا اور میرے سے زیادہ عالم کوئی نہیں ہے، تو ان کو ایک ایسے شخص سے ملاقات کرا دی جاتی ہے جو عجیب کارنامے انجام دیتا ہے۔ یعنی فیوچر میں دیکھ کر کے ایک بچہ فیوچر میں ان کے والدین کے لیے نقصان نہ ہوگا، اس کو دیکھ کر کے اس کو ابھی مار دیتا ہے۔ عجیب بات، حیرت انگیز بات ہے۔ اور ساتھ میں موسیٰ کھڑے ہوئے ہیں، نبی کے بارے میں ناممکن ہے کہ تمہیں اس کے سامنے قتل ہوتا دیکھے اور اس کو کچھ نہ کرے۔ اب دیکھیے کیسی عجیب بات ہے، تو ایک حیرت انگیز چیز ہے گویا کہ۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ جو یہ واقعہ ہے ذوالقرنین کا، اس میں بھی ایسی ہی کچھ چیزیں بتائی گئی۔ تو جو ریشنلسٹ ریزننگ جو ہوتی ہے، آپ کی ساری چیزیں کہیں نہ کہیں وہ بازو رہ جاتی ہیں۔ تو یہ اس کی خاصیت ہے۔ اس کا اصل میں اس کا جو سائنسی پہلو جو ہے، کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کو بہت گہرائی کے ساتھ میں آج بھی مطالعہ اس کا ہونا چاہیے، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو انسان یہ جسم ہے اور روح ہے، اس کو نفس کہتے ہیں۔ تو یہ صرف جسم نہیں ہے اور یہ صرف روح نہیں ہے، تو یہ دونوں علوم ہیں اس کے حوالے سے نکلنے والے، یہ مادی علوم، فزیکل سائنسز اور یہ پورے برانچز جس کی آپ یہاں پر اسٹڈی کر رہے ہیں، اور دوسرے طرف وہ اخلاقیات کا پہلو، روحانی علوم، انبیاء کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے آنے والا جو علم ہے، ان دونوں کے درمیان اعتدال اور توازن یہ آپ ذوالقرنین کے اس پورے واقعے کا حاصل پائیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ لوگوں جس طرف آف بیلنس ہوتا ہے، ذرا ادھر سے ہٹے تو رہبانیت اختیار کر دی، ترک دنیا ہو گئی، دنیا کے اندر کوئی وزن نہیں ہے، کوئی تم کو پوچھنے آئیں گے، جوتے ماریں گے لوگ آپ کو، کوئی پوچھے گا نہیں، اور آپ کو ٹھیک ہے پڑے رہو غاروں میں کہیں کرتے رہو، اللہ اس کی کوئی وہ نہیں ہے۔ دین کے جو مزاج ہیں وہ اس کے کہیں چیز نظر نہیں آتی۔ ہاں وہ جو یعنی اصحاب کہف کے حوالے سے ایک سیکیورٹی کے طور پر اپنے آپ کو کسی جگہ پر وہ کر لینا، وہ ایک الگ اس کا مسئلہ ہے، لیکن عام طور پر ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ بندہ مومن دنیا کے اندر رہے اور یہاں پر وہ مقابلہ رہی کرے۔ تو ایک طرف تو وہ کیفیت رہبانیت کی، اور دوسرے طرف دنیا، حب دنیا ہے، بس یہی دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، اور اس کے لیے کوئی ایٹیکیٹس، کوئی مینرز، کوئی اخلاقیات، کوئی اصول، کچھ نہیں۔ ہماری جو مرضی آئے گی ہم وسائل حاصل کریں گے، اور اس کے لیے پھر ہم کسی بات کی پرواہ نہیں کریں گے، چاہے کوئی بھی نیتی اختیار کرنا پڑے، پوری دنیا کے اوپر ہم کنٹرول کر لیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین کا ایشو آپ کے سامنے، کچھ نہیں، 70,000 مار دیے، کتنے بھی ہم مار دیں گے، ہم کو اپنے ریسورسز اور وسائل ہم کو مضبوط کرنا ہے، ساری دنیا پہ قبضہ، یہ ذہنیت بنتی ہے۔ اس کے درمیان اور اس کی بنیاد جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اہل علم کا مجمع ہے، بہت سارا موقع کم ملتا ہے ہمارے جیسے اسپیکرس کو بھی کھل کے بات کی جائے، تو یہ اس بات کو آپ سمجھیے کہ یہ علم کے حوالے سے ساری چیزیں نکلتی ہیں۔ آپ جس تعلیم گاہ سے علم حاصل کر کے نکلیں گے، جس اپروچ اور جس سوچ کے ساتھ، اسی سوچ کو آپ امپلیمنٹ کریں گے۔ آپ اسی مادہ پرستی سوچ کے ساتھ جائیں گے، ظاہر ہے آپ آ کے بیٹھے، چاہے آپ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، کچھ بھی بنے، آپ کا اپروچ وہی ہوگا، اور اگر آپ دوسرے اس کے ساتھ میں جائیں گے تو آپ کا اپروچ الگ ہوگا۔ تو ذوالقرنین ان دونوں اپروچوں کو، ان دونوں دریاؤں کو گویا کہ اس کو کمبائن کرنے والی شخصیت ہے۔ اسی حوالے سے آپ دیکھیں تو تدبیر اور تقدیر کا مسئلہ ہے نا، آپ گولی کھا لیتے ہو، کہتی کہ اچھا ہو گیا، کیوں اچھا ہوا؟ یہ گولی کھایا تھا اس لیے اچھا ہوا، یہ عام طور پر ذہنوں میں رہتا ہے۔ تو گولی کھانے سے انسان اچھا ہوتا ہے کیا؟ اچھا تو ہوگا جب اللہ اس گولی کو، 10 پیسے کی گولی کو تاثیر دے تو اچھا، اور نہیں ہو تاثیر تو کہیں نہ کہیں یہ جو تدبیر ہے نا اور تقدیر، اس کا جو بیلنس ہے، اس کے طرف بھی آپ کو ذوالقرنین نظر آئیں گے۔ آپ ایک پیر اٹھا سکتے ہیں، اتنا اختیار آپ کو ہے،
یہ آپ کی تدبیر ہے، لیکن ایک پیر اٹھانے کے بعد اب دوسرا پیر نہیں اٹھا سکتے، یہ آپ کے تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ پہلے تو آپ اٹھا سکتے، دوسرا نہیں۔ کچھ اختیارات آپ کو ہیں، بہت محدود ہیں۔ علم آپ کو دیا گیا، وما اوتیتم من علم الا قلیلا، بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، انسان اسی کے اندر سمجھتا ہے۔ کم نالج جس کو ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ آئی نو ایوری تھنگ، میں سب جانتا ہوں۔ اور جو نالجیبل لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں معلوم، کچھ نہیں۔ میں تو ابھی سمندر کے دریا کے کنارے کھڑا ہوں، فزکس کا ٹیچر ہونے دیجیے، میتھمیٹکس کا، جب پڑھ لیتا ہے انسان تو کہ میں تو ٹپ آف دا آئس برگ بھی نہیں ہوں، میں تو ہوئی نہیں کہیں، کچھ بھی علم نہیں ہے میرا۔ تو آپ دیکھیے یہ وہ پہلو ہیں کچھ جس کے طرف ہم کو اس واقعے کے اندر سبق ملتا ہے۔ حضرت کہتے ہیں کہ بڑی جو شخصیتیں دنیا میں گزری، اس میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین، یہ دو ایسی شخصیتیں تھیں جن کو اللہ نے زمین کا ایک بڑا حصہ دیا، عظیم الشان ہو رہا ہے، ان کی رہنمائی اور ان کی بہت ساری جو چیزیں ہیں۔ اس میں ذوالقرنین کی جو خصوصیت قرآن مجید میں بیان کی وہ عدل کے حوالے سے، جسٹس کے حوالے سے، ہے نا، ایک دائی کے حوالے سے، اللہ کا پیغام ہر جگہ پہنچانے والا، اور اس کے لحاظ سے ایک شہادت اور گواہی، ایک وٹنس قائم کر دینے والے کی حیثیت سے فہم اور فراست والی یہ شخصیت ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ ٹیکنیکل لحاظ سے وہ انجینئر ہے، اتنا ہی ساؤنڈ ان کا ٹیکنیکل اور دنیاوی نالج ہے، مائنس سے وہ اس کو کلیکٹ کرنا ہے، لوہے کی شیٹوں کو اور تانبے کو کس طرح سے کلیکٹ کر کے اس کو پورا ایک استعمال کرنا، یہ ایک پوری، اس کو آپ کہتے ہیں میٹلرجیکل سائنس، اور یہ جو ایک پورا ایک سائنس ہے اس کے بھی وہ ماہر بیک وقت ہے۔ اب یہ شخصیت کون ہے؟ یسألونک عن ذی القرنین، قرآن نے کہا یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور ان سے کہو کہ میں عنقریب آپ کو اس کا جو حال ہے، جو واقعہ ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ شخصیت کون ہے؟ عجیب بات یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ ہمارے تفاسیر کا مطالعہ کریں تو شخصیت کون ہے، ظاہر ہے اس پر قرآن نے بھی اسٹریس نہیں کیا کہ یہ کون ہے، انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا، اسی کی طرف توجہ آپ کی فوکس ہونا چاہیے۔ بہرحال لیکن انسانی جستجو ہوتی، مفسرین نے اس کے اوپر طبع آزمائی کی، کسی نے کہا کہ یہ، بہت سارے لوگوں نے ہمارے قرآن مفسرین میں سے کہا کہ الیگزینڈر دا گریٹ ہے، کیونکہ دنیا میں یہ شخصیت نظر آتی ہے جس نے دونوں طرف ہی کیا تھا، بڑے تبری میں اور بہت سارے روایتوں کے اندر بڑے بڑے مفسرین نے اس طرف کہا، اور ان کی شخصیت کو لے کر تقریباً کچھ لوگوں نے، دوسرے لوگوں نے کچھ اور یمن کے ایک بادشاہ کا نام لیا، کسی نے کچھ اور کہا، لیکن یہ طبع آزمائی اس کے اندر مختلف قیاس آ رہی ہیں، یہ ہوتی رہی ہیں کہ یہ شخصیت ہے کون۔ لیکن یہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ نے جب ترجمان القرآن لکھی تو اس کے اندر انہوں نے تقریباً اس کو آئیڈینٹیفائی کیا، بلکہ اپنے دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ جو شخصیت ہے یہ سائرس دا گریٹ، کورس، یہ جو خسرو جو آپ سنتے ہیں، اس کا جو بانی ہے سلطنت ایران کا، یہ سائرس دا گریٹ، سائرس ٹو بھی کہتے ہیں ان کو، یہ وہ شخصیت ہے، یہ انہوں نے اپنے اس سے ثابت کیا ہے۔ اور مولانا آزاد کے ریسرچ میں اس کی جو کچھ وجوہات انہوں نے بیان کی ہیں، تو جب یہ پچھلے صدی میں کچھ کھدائی کے اندر ان کا مقبرہ اور ایک ان کی مورتی دریافت کی گئی جس میں ایسے دو پر لگے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سلنڈر جس کے اوپر ہیومن رائٹس کے بارے میں بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی تھی۔ تو وہ پڑھنے کے بعد میں لوگوں اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ جو بادشاہ تھا یہ بہت غیر معمولی، پھر ان کے اوپر بہت ساری چیزوں پہ ریسرچ ہوا کہ انہوں نے اپنے مہمات کے دوران میں رعایا پر اپنے ظلم و ستم نہیں کیا، اور بھی بہت ساری چیزیں ان کی معلوم ہوئی۔ تو اس لحاظ سے بہت سے لوگوں کا ماننا ہے، بلکہ اب تقریباً جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کا اجماع ہے، باہر پھر بھی اس میں سوچ کا سمجھ کا تو موقع ہوتا ہے، تھیریز ہوتے ہیں ساری چیزیں، کہ یہ شخصیت یہ ذوالقرنین کی یہ سائرس دا گریٹ ہے۔ اس کے بارے میں پراسرار شخصیت ہے، الگ الگ لوگوں نے لکھا۔ مولانا رومی نے کہا کہ یہ آب حیات کی تلاش میں نکلے، بلکہ کسی کے اندر روایتوں کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ خضر اور ذوالقرنین خلیرے بھائی تھے، رشتہ دار تھے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے وزیر تھے، وہ دونوں گئے اور آب حیات کے چشمے پہ پہنچے تو انہوں نے ان کو پانی پینے کو مل گیا، ان کو نہیں ملا۔ بہرحال ریکارڈ کے اوپر ساری چیزیں درج۔ پھر یہ آتا ہے کہ زمین کا جو آخری سرا، ظاہر پرانے تصور تھا کہ زمین تو چپٹی ہے، اب یہ کہیں تو ختم ہو جاتی ہے، تو جو آخری سرا ہے وہاں تک کہ وہ پہنچ گئے، جس کے آگے اب زمین نہیں تھی، تو وہاں تک پہنچ گئے۔ اس حوالے سے ان کا ذکر آتا ہے۔ پھر ان کا ایک جو تعلق آتا ہے وہ ہے کوہ کاف۔ آپ جانتے ہیں عرب لٹریچر کے اندر کوہ کاف کی داستانیں، وہ بہت ایک پراسرار پہاڑ ہے جس کے اوپر عجیب و غریب چیزیں ہوتی تھی۔ پہلے آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ ایک راجکماری کو ایک جن آ کر کے اٹھا کے لے کے چلے جاتا، اور وہ اس کوہ کاف کے اندر وہ پھر راجکمار اس کو چھڑانے کے لیے جاتے، اور وہ ایک پورا ایک جو داستان، اسی داستانیں آپ کو عرب کے پاس ملتی ہے، وہاں پر اس کا ذکر ہے، یہ کوہ کاف۔ لیکن اس کے بارے میں ایک یہ بھی آتا ہے کہ یہ کاؤکیکس
یہ جو ایک رشیا کے اندر یہ پہاڑی سلسلہ ہے، بہت گھنا پہاڑی سلسلہ، یہ اس کے ساتھ تعلق ہے کیونکہ انہوں نے وہاں کا سفر کیا تھا، اسی کو قاف سے یہ ذوالقرنین بنا ہے، یہ بھی ایک رائے ہے۔ صوفی مخدوم جہانگیر کے نزدیک یاجوج ماجوج کو اسی پہاڑ کے اندر قید کر دیا گیا ہے، سیل ہے وہ اوپر سے، اور اسی پہاڑ کے اندر وہ رہ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ الگ الگ روایتیں ہیں، کسی میں آتا ہے کہ 2 تاریخی شہر کے نام بیان کیے اللہ کے رسول نے، ایک مشرق کی طرف ایکسٹریم، ادھر مغرب کی طرف ایکسٹریم، اور پھر حضرت علی سے یہ روایت ملتی ہے، کہا کہ ان کے نام ہے اور ذوالقرنین نے یہاں تک کے سفر کیا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ امام مہدی جب آئیں گے تو امام مہدی کو مدد کرنے کے لیے جو لشکر نکلے گا تو وہ کوہ کاف کے اطراف ہی سے وہ لشکر نکلے گا۔ بہرحال رشیا کے اندر یہ موجود ہے۔ تو یہ ایسا ایک بادشاہ اس کے جیسے میں نے عرض کیا کہ جس کو بہت، جس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ مکناہ فی الارض، ہم نے اس کو زمین میں، انا مکنہ لہو فی الارض، ہم نے ان کو زمین میں اقتدار عطا کیا، تمکنت عطا کی، مکنہ کہتے ہیں تمکنت کو، پاور کو، ایک زبردست اقتدار ہم نے عطا کیا، تو وہ اقتدار ان کو دیا گیا اور اسی کا وہ استعمال کرتے ہوئے مختلف طرف سفر کرتے ہوئے وہ نظر آتے ہیں۔ تو بہرحال جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں حضرت جو مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی رائے وہ اس حوالے سے اس طرف ہے کہ وہ سائرس ایران کا بادشاہ تھا، اس کے بارے میں آتا کہ وہ اس نے چھوٹا تھا بچپن میں، اس کو مارنے کی کوشش کی گئی، مختلف چھوٹی چھوٹی حکومتیں وہاں پر قائم تھی، تو وہ اسی میں سے کسی حکومت کے جو ایک کوئی تھے ریاست، اس کے وہ ان کے والد وہاں کے ذمہ دار تھے، اور اس کے بعد پھر وہ بچپن میں اس کے ساتھ میں جب یہ معاملہ ہوا تو اس نے دھیرے دھیرے اطراف کے جتنے اور قبائل تھے اور چھوٹے ٹرائبس تھے ان سب کو جمع کیا، اور ان سب کو جمع کر کے پھر انہوں نے ان کو یکجا کیا، اور اس طرح سے وہ ایک سلطنت بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ اور پھر مولانا آزاد نے اپنی ریسرچ میں یہ بات بھی لکھی کہ جو 2 بڑی سلطنتیں تھیں، ایک میڈیا اور لیڈیا، یہ بڑی سلطنت تھی، ان دونوں سلطنتوں کے اوپر انہوں نے جیت حاصل کی، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر بخت نصر، نیبوکریٹ نیزر، یہ آپ نے سنا ہوگا تاریخ کے اندر نام، یہودیوں کے بارے میں قرآن نے کہتا ہے کہ تم نے 2 بار ظلم کیا تو ہم نے 2 بار تم کو سزا دی، تم جب اپنے مشن سے ہٹ گئے پھر گئے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ایک ایسی قوموں کو مسلط کیا، ایسے بادشاہوں کو مسلط کیا جنہوں نے تم کو غلامی میں مبتلا کر دیا۔ تو اس میں جب پہلی جو غلامی ان کا جو ٹائم آیا تو اس وقت یہ بخت نصر تھا جس نے ہیکل سلیمانی کے اوپر حملہ کیا اور اس کو توڑ دیا، اور جو آج تک کے اس کے بعد پھر ٹائٹس رومی نے اس کو توڑا۔ یہ پہلی بار جب ٹوٹا ہے یہ ہیکل سلیمانی، تو اس کو توڑنے وقت مجھے جو بادشاہ تھا یہ عراق کا بادشاہ تھا، نیبوکریٹ نیزر، بخت نصر اس کو کہتے ہیں، انہوں نے ان کو توڑا۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ تقریباً 1,35,000-37,000 لوگوں کو قتل کیا اور 1,37,000 کو غلام بنا کر اپنے ساتھ عراق کو لے کر کے گیا، اور وہاں بیبلونیا میں، بابل میں وہ غلامی کی زندگی گویا کہ اس وقت وہ بنی اسرائیل وہ وہاں پہ بسر کر رہے تھے۔ تو اس وقت دانیال نبی جو ان کے اندر نبی تھے، ظاہر بات ہے وہ امت مسلمہ تھی اس وقت کی، تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مینڈا کھڑا ہے دریا کے کنارے، جو میں نے دیکھا، جس کے 2 سینگ ہیں، یہ ذوالقرنین، یہ سینگوں کو بھی کہا جاتا قرن، آپ نے سنا ہوگا حدیث میں کہ وہ شیطان کے سنگ ہے، قرن جب سے سورج اگتا ہے تو یہ قرن سنگ کے معنی میں بھی آتا ہے، تو مینڈے کے طور پر بھی ان کو سمبولیکلی پیش کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے اس کو 2 مینڈا ہے اور وہ ان کو چھڑا رہا ہے۔ تو بعد میں یہ دونوں لیڈیا اور میڈیا اور ایک بڑا حصہ جو اس وقت کی نون سلطنت کا تھا، جو سپر پاورز کو ختم کرنے کے بعد یہ سب سے بڑی جو سپر پاور تھی یہ نیبوکریٹ نیزر کی، یہ نمائرہ کے سلسلے سے چلے آ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے، تو اس کو انہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا اور وہاں جا کر انہوں نے بنی اسرائیل کو آزاد کرایا، نہ صرف آزاد کرایا بلکہ ان کو واپس اپنے ملک میں بسایا لا کر کے یروشلم میں، اور وہاں پر پھر ہیکل سلیمانی کے دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ ہمارے لیے تو مسجد ہے، ظاہری بات ہے، اس زمانے میں اس کو ہم نہ ہیکل نہ مندر نہیں کہیں گے، یہ ٹیمپل آف سولومن کہتے ہیں اس کو، وہ اس وقت کے انبیاء کا وہ تھا، تو وہ مسجد تھی، وہ معبد تھا جہاں پر وہ عبادت کرتے، تو آپ نے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ ذوالقرنین کی شخصیت کے حوالے سے، اور جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ مولانا آزاد نے اپنے ریسرچ میں جو چیزیں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اس میں پہلی چیز جسٹس کے حوالے سے۔ اب لوگ یہ مانتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو ہیومن رائٹس کے جتنے بھی تحریکات اٹھی ہیں اس میں سے انہوں نے پوری ہسٹری میں کلیکٹ کی گئی ہیں، اس کے اندر سائرس کا ذکر ملتا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو ٹیبلٹ جو تھا اس کے اوپر وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی تھی کہ وہ کیسا انصاف کرتا تھا اور ہیومن رائٹس کیسے دیتا تھا، اس حوالے سے اس کا ذکر ہے۔ تو مولانا آزاد نے کہا قرآن نے جو
پیش کیا ان کو ایک میں نے انصاف پسند بادشاہ، وہ پورا کوالٹیز ان پر ملتی ہے. دوسرے کیونکہ سوال پوچھا تھا یہودیوں نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تھا کہ ہم آپ کون ہیں ذوالقرنین، تو ان کا تعلق یہود سے تھا. تو ان کا کہنا ہے کہ اس وقت کے جو لوگ تھے ان کو بالکل کلیئر معلوم تھا، ان کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ ان کو قید میں ڈالنے والا جو نبوکدنیزر نظر تھا اس کو ختم کرنے والا، تو ذوالقرنین کی حیثیت ان کے پاس ایک محسن کی تھی اور اس لحاظ سے وہ اس کی اہمیت تھی. تو اس طرح سے انہوں نے پروف کیا. پھر آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو تیسرا جو اس کا ڈائمنشن ہے کہ وہ جو پراسرار سفر کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی دوسرے پلینٹس کے اوپر سفر کیا. کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے ایکسٹریم ویسٹ اور ایکسٹریم ایسٹ کو وہ گئے تو وہ پہنچے ایسے جگہ پر جہاں انہوں نے سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھا، اپنی آنکھوں سے گویا کہ اس کا مشاہدہ کیا. تو اس حوالے سے مختلف روایتیں پرانے دور کے اندر بھی ہے. تو اس میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ کا یہ جو سفر ہے تو یہ ایک بہت غیر معمولی اور ایک پراسرار سفر آپ نے کیا ہے. تو اس حوالے سے بھی ان کی شخصیت کو ہم کو سمجھنا چاہیے. انشاءاللہ ہم آگے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو اس 2-3 چیزیں یہ اس طرح سے. اس کے آگے آپ اس کو دیکھیں اسی ڈیولپمنٹ کو آگے، تو عراق میں نبوکدنیزر کو ختم کرنے کے بعد آپ وہاں پر انہوں نے حکومت اسٹیبلش کی. وہاں پر گیٹ آف گاڈس کہتے ہیں کہ ایک ایسا دروازہ ہے کہ جہاں سے ڈائریکٹ باہر انٹری ہوتی ہے دوسرے پلینٹ کے اوپر. اس میں یہ بھی آتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دوسرے پلینٹس کو وہاں سے گئے انٹری کی. یہ جو سومیرین جو قبیلہ تھی حضرت ادریس علیہ السلام اور اس کے بعد یہ عراق کے اندر یہ پورا ایک تہذیب ڈیولپ ہوئی تھی. اس کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس کچھ ایسے علوم تھے کہ جس کے ذریعے سے ان کو اس پورٹلز کا علم تھا جہاں سے وہ جا کر کے اوپر چلے جاتے ہیں آسمانوں کے اندر. تو اس کے اوپر باضابطگی کے ساتھ میں ریسرچ ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ صدام حسین کے بارے میں یہ آتا ہے، ایک تھیری ہے، اس میں کتنا سچائی ہے پتہ نہیں، کہ صدام کو جو حملہ کیا اور جو قتل کیا گیا اس کی وجہ، سب سے بڑی وجہ ان کے نزدیک یہ تھی کہ وہ وہاں جو ان کے جو ٹیبلائٹس تھے بڑے، ان کے عراق کے اس میں بغداد کے اندر جو میوزیم ہے اس میں وہ سارے پریزرو تھے اور اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے وہ زمانے میں اس میں کیا کیا چیزیں باریک کیا. تو صدام حسین نے باضابطہ ایک ٹیم مقرر کی تھی، وہ اس کی اسٹڈی کر رہی تھی. یہ حیرت انگیز بات ہے، بلکہ آن ریکارڈ یہ بات موجود ہے. اتفاق سے ہم بھی اس وقت دیکھتے تھے ٹی وی میں، تو وہ تھا کہ جب حملہ ہوا اور عراق کے اوپر بمباری کی گئی تو سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ جو میوزیم تھی اس کو لوٹا گیا. عجیب بات ہے، میں بھی دیکھ رہا تھا وہ CNN اور BBC کے اوپر خبریں آ رہی تھی کہ صاحب یہ کچھ نہیں ہو رہا اور یہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہ میوزیم کی چیزیں لے جا رہے ہیں. تو لوگوں نے کہا وہ قیمتی چیزیں ہیں تو شاید لے کر کے جا رہے ہوں گے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اصل وہ جو تھے وہ ٹیبلائٹس فارم کے اندر تختیاں جو تھیں اس کو لے گئے اور اس کے اوپر وہ اسٹڈی کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں کہ مختلف دوسرے ڈائمنشن میں کس طرح سے جایا جائے. بہرحال یہ وہ کچھ کنیکشن ہے. آئیے آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ثم اتبع سببا، ہم نے ان کو وسائل عطا کی. ایک ترجمہ یہ کیا گیا. دوسرا ترجمہ اس کا یہ کیا گیا کہ دین ہی فالوڈ اے وے، پھر اس نے ایک راستہ اختیار کیا سفر کے لیے. سببا یہ ہم جانتے ہیں، اس کو یہ اپنے اردو زبان میں بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں سببا کو، اور اس کے معنی ہوتے ہیں اسباب، وسائل، ہے نا، اسباب اور وسائل کے سینس میں. تو آپ کو بہت سارے ریسورسز دیے گئے، پھر کہا فاتبع سببا. اب عجیب بات ہے اگر آپ اس کا ترجمہ کریں، لفظی ترجمے کے اوپر آپ رہیے. بہت میں نے دوسرے ترجمے تو وہ اس کے بہت اعلیٰ شاندار ترجمے، لیکن ہم اس کو ورڈ ٹو ورڈ سمجھنے کی کوشش کریں. فاتبع سبب، اس نے اتباع کی، سببا کی. یہ اتباع آپ جانتے ہیں اتباع رسول یعنی فالو کرنا. تو اتباع سبب میں کیا ہے؟ اتباع سبب میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ریسورسز کو استعمال کر کے اور ریسورسفل بنے. جو وسائل ان کے پاس تھے اس کو ایسے ضائع نہیں کر دیا انہوں نے ٹریولنگ میں ادھر ادھر نہیں، اس کو اور ریسورسفل بنے ہو. یہ ایک ہمارے لیے ایک سبق بھی کہ آپ کے پاس جو وسائل اللہ نے دیے اس کو اور بڑھاؤ. فاتبع سبب. دوسرے معنی یہ کہ انہوں نے ایک وے کو فالو کیا. سببا کے معنی ایک رسی ہے جس سے اوپر چڑھا جائے، کنیکشن، دو چیزوں کو کنیکٹ کرنے والی چیز، یہ ایک سببا کے معنی ہے. سببا کے معنی آپ لغت میں دیکھیے سیڑھی ہے. سببا کے معنی راستہ ہے جس سے ایک منزل سے دوسری منزل تک جایا جاتا ہے. اسی کو آپ دیکھیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں، اگر اس کو آپ یہ کریں تو وہ ہوتے ہیں پاتھ ویز، راستے. تو اس کو اینالائز کریں اگر ہم قرآن مجید کی آیت سے، تو قرآن مجید میں جو لفظ استعمال ہوا مختلف جگہ پر، تو
کس معنی میں استعمال ہوا اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کہتا ہے ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس زمین اور آسمان کی حکومتیں ہیں؟ تو پھر ذرا یہ اوپر چڑھ کے بتائیں، فلیرتقوا، اوپر چڑھے، کیسے چڑھے؟ فی الاسباب، اسباب کے ذریعے سے اوپر چڑھے۔ تو قرآن مجید یہ اشارہ کر رہا ہے کہ جو اوپر چڑھنے کے آسمان کے اندر ایک کوئی ایسی چیز ہے جو اسباب کی شکل میں موجود ہے۔ لیٹ دیم اسینڈ، اس کا ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں صحیح انٹرنیشنل میں، لیٹ دیم اسینڈ تھرو ویز آف ایکسس، یہ ترجمہ کیا ہے انہوں نے، یہ ڈائریکٹ ترجمہ ہے اس کا، ویز فار کلائمبنگ اپ، یہ سببہ ان کو عطا کیا گیا تھا، اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں۔ پھر دوسری جگہ پہ آتا ہے فرعون کے اور حامان کے ذکر کے حوالے سے، تو فرعون نے جب موسیٰ نے ان کو دعوت دی تو فرعون نے کہا کہ فرعون نے یہ بات کہی کہ یا حامانو ابلی سرحن فلعلی ابدع الاسباب اسباب السماوات، ذرا ایک میرے لیے اونچی عمارت بنا تاکہ میں اس کو چڑھ کر کے آسمان کے راستے کو تلاش کروں، اسباب السماوات کو میں تلاش کروں، ایسے راستے، اور جہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں اور موسیٰ کے خدا کو دیکھ لوں کہ یہ ہے کون۔ اس نے ایک مذاق اس کے طور پر بات کہی۔ دوسری جگہ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی یمدد سبب الی السماء، یعنی چاہے کہ اس کو چاہیے کہ ایک رسی، ایک تانے یا کوئی راستہ ایسا آسمان کی طرف تان دے۔ تو اس کا تعلق سببہ بھی ہے لیکن سببہ گراؤنڈ کے نہیں ہے، سببہ آسمان کا بھی ایک ڈائمنشن ہے، اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے کہ اس پر جو تم یہ کہا گیا۔ تو کہا ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ پہنچا مطلع الشمس، سورج غروب ہونے کی جگہ پر، وجدہا، اس نے پایا، تطلع علی قوم لم نجعل له من دونہ سترا، ایک ایسی قوم جس کو ہم نے کوئی سترہ نہیں رکھا تھا، ایسی قوم کے اوپر پہنچے کہ جہاں پر کوئی چھت نہیں تھی، کوئی سترہ نہیں تھا، کوئی اوٹ نہیں تھا۔ آئیے اس آیت کو سمجھے، کہتے ہیں کہ حتی اذا بلغ، بلغ اب جانتے ہیں پہنچنے کو کہتے ہیں، مطلع الشمس، وہ پہنچے کہاں؟ مطلع الشمس، قرآن یہ کہتا ہے کہ سن سیٹ پوائنٹ کے اوپر پہنچے۔ اگر آپ اس کو یعنی مغرب کی طرف نہیں گئے، الا مغربی نہیں کہا، مغرب الشمس، تو یہ جو لفظ ہے یہ سیٹنگ پوائنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر سورج ڈوب رہا تھا، گویا کہ اس کو دیکھا۔ آگے کہتے ہیں وجدہا تطلع، وہ انہوں نے پایا اس کو کہ وہ مطلع الشمس، وجدہا تطلع علی قوم، ایک ایسی قوم کے اوپر، لم نجعل له من دونہما سترا، جس پر ہم نے کوئی اوٹ نہیں رکھی تھی۔ تو یہ وہاں تک کے پہنچے اور انہوں نے وہاں پر ایک قوم کو پایا۔ وجدہا کا جو لفظ استعمال کیا قرآن نے، یہ بھی ایک یعنی عجیب بات ہے کہ وجدہا، وجدہ کہتے ہیں کسی چیز کو پا لینا، حاصل کر لینا، اور وجدہ کے معنی کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ہم اکثر بولتے ہیں من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ تو پا لینے میں ایکچوئل سینس ہے، پا لینے میں محسوس کرنا نہیں ہے۔ عام طور پر ہمارے پاس میں مفسرین نے بات کہی وجدہ، یعنی ان کو ایسا محسوس ہوا کہ سورج ایک کالے چشمے میں ڈوب رہا ہے، ایز اف اٹ اپیئرس ٹو ہم۔ وجدہ کا مطلب اس طرح سے مفسرین نے عام طور پر لیا۔ کچھ مفسرین نے کہا کہ نہیں، انہوں نے اس کو دیکھا کہ وہ وہیں پر ہو رہا تھا۔ اب آپ دونوں تعویلات کو کریں، پہلے کے لوگ سمجھتے تھے کہ ایسا کوئی جگہ ہے جہاں پر وہ سورج ڈوب رہا ہے، تو پھر تو یہ ایک عجیب بات ہوگی کہ قرآن ایسی بات کہہ رہا ہے دنیا میں تو سورج ڈوبتا نہیں، دنیا تو گول ہے۔ ایک عجیب اس کے اوپر پہلے کے لوگوں نے ویسے کہ مستشرقین نے اس کے بارے میں عجیب باتیں کہی کہ صاحب قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اور یہ بات صحیح نہیں ہے، اس کا مطلب قرآن غلط کر رہا ہے۔ بہرحال یہ ابھی بھی ان ایکسپلینڈ ایک فینومینان ہے۔ وجدہ، قرآن نے اسی کو لفظ کو استعمال کیا، وجدہ کو آپ سمجھیے کہاں پر، یہ موسیٰ اور ان کے قصے میں خضر کے کہتے ہیں کہ جب وہ پہنچے تو کہا فوجدہ عبدا من عبادنا، انہوں نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا۔ جب دونوں سفر پر نکلے تو وہاں پر قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور خضر کی جو ملاقات ہے اس میں وجدہ کا لفظ خضر کو ایکچوئل پا لینے کے لیے، اپیئر ہونے کے لیے نہیں، ایکچوئل پانے کے لیے، آتیناہ من رحمہ۔ تو یہاں پر وجدہ کا لفظ بہت سارے جو لوگ ہیں خاص کر کے جدید سائنس کے حوالے سے سوچنے والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایکچوئل میں اس جگہ کو وہ پہنچے جس جگہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ عین حمیہ۔ یہ جگہ کیا ہے؟ یہ عین حمیہ ہے۔ اب یہ عین حمیہ جو ہے اس کو بھی آپ سمجھیے، یہ اس کے لیے یعنی عام طور پر یہ اس کو کہا گیا، ہمارے مفسرین نے کہا کہ یہ میڈیٹیرین سی ہے، کسی نے کہا کہ یہ بلیک سی ہے، یہ کالی جھیل، عین کہتے ہیں الگ الگ معنی آنکھیں کو، اور حمیہ
یہ ڈارک اس کے اندر سینس آتا ہے، بلیک اس کا سینس آتا ہے. تو عین حمیہ اس میں کہا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی ایسی جھیل کی جگہ کہ جو بلیک تھی وہاں پر اس کو ڈوبتا ہوا انہوں نے دیکھا. عین حمیہ اس سینس میں اس کو استعمال کیا. اس کو بھی آپ تھوڑا سا سمجھیے. حمیہ کا جو لفظ آیا ہے قرآن مجید میں، خلقنا الانسان من سلالۃ من حمأ مسنون، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا حمأ مسنون سے. یہ مختلف اسٹیجز قرآن انسانی تخلیق کے مراحل قرآن بیان کرتا ہے، تو وہاں پہ حمأ مسنون کا ذکر کیا کہ کھنکنے والی مٹی سے. یعنی کسی نے کہا کہ لیسدار مٹی، یا ایسی مٹی جس کو گارا، جس کو سڑانے کے بعد میں اندر خمیر جس کا ڈیولپ ہو جائے، تو ایسی کوئی جھیل، یہ تصور گویا کہ قرآن یہاں پر پیش کر رہا ہے. تو یہ بلیک کلر کی جھیل، اس کے بارے میں جیسے ہمارے قدیم مفسرین نے تو اس کو اسی ٹینس میں ٹرانسفر کیا ہے کہ وہ جب اسی جگہ پہ پہنچے، میڈیٹیرین سی تھا، آگے راستہ ختم ہو گیا تھا، ایکسٹریم اینڈ تک کے سفر کیا اور انہوں نے دیکھا کہ سورج وہاں پر ڈوب رہا ہے. بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ صاحب یہ تو ریگولر فینامینا ہے، ہر کوئی دیکھتا ہے، جو سمندر کے ساتھ رہتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں، ایسی خاص بات کیا تھی جو قرآن کو یہ بیان کرنے کی ضرورت پڑی. تو بہرحال وہ اس کے حوالے سے یہ کچھ ماننا ہے، کچھ جدید، کچھ میں فورن کے کچھ پی ایچ ڈی اسکالرس ہیں سائنس کے ماننے والے، اور کچھ ہمارے پاس کے کچھ لوگ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس سے مراد بلیک آئی یا بلیک ہول یہ ہو سکتے ہیں. یہ ایک پاسبلٹی ہے کہ شاید ان کو اس کا مشاہدہ کرایا گیا ہوگا. یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ جو واقعات جو پچھلے چلے آ رہے ہیں، یعنی خضر کا بھی واقعہ دیکھیے، اصحاب کہف کا بھی دیکھیے، یہ ساری چیز اس سے کوئی بات بعید نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو اس چیز کا مشاہدہ کرایا گیا. بہرحال پھر آگے قرآن یہ کہتا ہے فوجد عندها قوما قلنا یا ذو القرنین، اس کے پہلے انہوں نے کہا کہ حتی اذا بلغ مغرب الشمس، جب وہ اس مقام کو پہلا جو تھا اس کے اندر آیا وہ مطلع الشمس، اور اب یہاں پر آیا کہ حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجد تغرب فی عین حمیہ وجد عندها قوما قلنا یا ذو القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا. پہلے قوم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس کے بارے میں یہاں پر آیا مغرب الشمس، جب وہ پہنچے اس جگہ کے اوپر تو انہوں نے ایک قوم کو دیکھا، تو اس نے کہا کہ چاہے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ چاہے تو تم ان کو سزا دے اور چاہے تو ان کو معاف کر دے، یہ تیرا اختیار ہے. تو پھر انہوں نے کہا اس کے جواب میں کہ جو ظلم کرے گا، کوئی غلط روش اختیار کرے گا، قال اما من ظلم فسوف نعذبہ، تو ہم اس کو عذاب دیں گے، ثم یرد الی ربہ، اور اس کو اس کے رب کی طرف لوٹائیں گے، فیعذبہ عذابا نکرا، تو وہ ان کو اور زیادہ دردناک عذاب دے گا. دنیا میں جو ظلم کے روش اختیار کرے گا تو ایک بادشاہ کے حیثیت سے، ایک ہم کو جو اقتدار اللہ تعالیٰ نے دیا اس کے حیثیت سے ہم اس ظلم کو برداشت نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس کو سزا دیں گے. پھر کہا کہ وہ اما من آمن، اور جو ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا، فجعل، تو اس کو ہم فجزاء الحسنى فلہ جزاء الحسنى، اس کو بہترین جزا دیں گے. فسنقول له من امرنا یسرا، اور ہم اسے نرمی کے احکام دیں گے. یہ دین اسلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ الدین یسرن، اس کو ہم آسان احکام دیں گے، یا مولانا مودودی نے ترجمہ کیا ہے کہ اس کو ہم نرم احکام دیں گے. تو یہ ان کا پہلا سفر ایکسٹریم اس پہ تھا. مفسرین نے کہا ہے کہ یہ افریقہ یا الجزائر کا جو بالکل بارڈر ہے، یہ وہاں تک کا پورا سفر کیا، جو اس وقت کی نون دنیا تھی، جس کے آگے پھر سمندر شروع ہوتا ہے جہاں تک جانا ممکن نہیں، امریکہ وغیرہ تو یہ سب بعد میں دریافت ہوئے. تو اس لحاظ سے ان کا سفر اس ایکسٹریم اینڈ تک. اب انہوں نے دوسرے ایکسٹریم اینڈ کا سفر اختیار کیا. وہ سفر کیا تھا کہ ثم اتبع سببا، دین ہی فالوڈ انادر وے. بہت دور دراز کا سفر انہوں نے سیکنڈ اس میں کیا. اب ظاہری بات ہے کہ قرآن یہاں پر ان کو سنگل ان کا، میں نے ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ایک شخصیت واحد کا صیغہ استعمال کر رہا ہے. حالانکہ وہ روایتوں کے اندر یہ جو بات آتی ہے، مفسرین نے جو کہا ہے کہ صاحب وہ تو پوری فوج تھی، ہزاروں لاکھوں کی فوج تھی جس کو لے کر کے وہ موو کر رہے تھے. بہرحال قرآن نے کہا کہ جب وہ دوسرے سرے پر پہنچے، بلغ مطلع الشمس، وہاں پہ انہوں نے سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا. وجدہ، وہی الفاظ، تطلع علی قوم، وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے، لم نجعل له منہ سترا، ہم نے اس قوم کے اوپر کوئی اوٹ نہیں رکھی، کوئی اس کے اوپر کور نہیں رکھا. مختلف معنی مفسرین نے بیان کیے. کسی نے کہا کہ صاحب یہ ٹرائبل کمیونٹی تھی، تو وہ ان کا گھر نہیں ہوتا تھا، خانہ بدوش لوگ تھے، تو وہ الگ الگ سفر کرتے تھے. جو روایتوں کے اندر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صاحب وہ ایسی قوم تھی، انہوں نے کہا کہ سورج اتنا نزدیک تھا
کہ اگر وہ چاہتے تو مچھلی ایسے اس کو لگا دیتے لکڑی پر اور جا کر چھپ جاتے, وہ پانی کے اندر رہتے اور وہ مچھلی بھنے جاتی. اتنا ہیٹ اس پر تھا, وہ جگہ کے اوپر تھا. کسی نے یہ کہا, یہ روایت کے اندر یہ بھی آتا کہ وہ دن میں باہر نہیں, رات میں پانی کے اندر رہتے اور پھر دن میں صرف باہر نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ باہر آتے تو جھلس جاتے. تو اس پر کہا کہ جگہ کون سی ہے. ظاہر بات ہے ایسی جگہ ہمارے مفسرین نے کہیں اس کا ذکر نہیں کیا, لیکن سائنس کے حوالے سے جو طالب علم ہیں بہت سارے, ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی اور پلینٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ حضرات سائنس پڑھتے ہیں تو آپ زیادہ جانتے ہیں اس کو, کہ صاحب اگر اوزون لیئر نہ ہو. قرآن نے کہا کہ لم نجعل له من دونهما سترا, لفظ آیا سترا کا, کہ کوئی سترا, سطر نہیں ہے. سطر یہ ہمارے کپڑے جو اس کو کہتے ہیں سطر, تو ساتر لباس ہم کہتے ہیں, یہ سطر چھپانے والی چیز. تو ایسی چیز جو محفوظ چھت, جو قرآن ذکر کرتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے محفوظ چھت بنائی اس دنیا کو, یہاں پر ایسی جگہ کچھ نہیں ہے. زینا سماء دنیا کے حوالے سے قرآن ذکر کرتا ہے. مفسرین نے کہا کہ اوزون کی جو لیئر ہے, یہ اوزون لیئر ایسی ہے کہ جو لائٹس آتے ہیں, سورج کی شعاعیں, یہ زمین پر آنے کے بعد یہ اس پہ آتے ہیں کہ آپ اس کو چلنے پھرنے کے قابل یہ سیارہ بنائے. اگر یہ اوزون لیئر نکال دے, یا اب آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس میں بہت اس کے اوپر انوائرمنٹل پروٹیکشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, گلوبل یہ ایشو ہے کہ صاحب یہ اوزون لیئر دھیرے دھیرے اگر تھن ہو جائے, ذرا سے بھی تھن ہو جائے, تو وہ جو شعاعیں آئیں گی اس سے کینسر ہوگا اور بہت ساری اس سے مر جائیں. یہاں پہ قرآن ذکر کر رہا ہے کہ ہم نے کوئی سترہ نہیں رکھا. تو یہ ایسی کوئی پلینٹ, لوگ کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر شاید نہیں, شاید یہ کسی اور جگہ پر گئے ہوں, مطلع اس شمس کے جگہ پر. مختلف آراء کے لوگوں نے, کچھ پڑھ رہا تھا میں لوگوں کو, اس پر لوگوں نے ریسرچ بھی کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ صاحب پہلے جو ذکر ہوا وہ بلیک ہول کے حوالے سے ذکر ہوا, اور اب جو ذکر ہو رہا ہے طلوع الشمس کے حوالے سے, وہ نیبولا کے حوالے سے. واللہ عالم. آپ سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کے سامنے یہ سوال ہے, آپ اس کو پڑھیں, اسٹڈی کریں, سمجھیں, کیونکہ ذوالقرنین کا یہ جو ہے پورا یہ سفر سورہ کہف, یہ سارا سفر پورا عجیب و غریب ایک سفر بہرحال. اور ہمارے مفسر نے یہ کہا کہ وہ ایکسٹریم ایسٹ تک آئے, یعنی مکران کا جو حصہ ہے پاکستان میں, چائنا کا بارڈر, بالکل چائنا کے بارڈر تک کے وہ پہنچے, اور وہاں کی جو پورے جو ٹرائبل کمیونٹی جو تھی چائنا کے ادھر سے, تو اس کمیونٹی تک کے وہ گویا کہ وہاں پر پہنچے. یہ ہمارے مفسرین نے اس کی تعویل. تو دونوں سفر انہوں نے کیے. پھر کہتے ہیں کہ ثم اتبع سببا, اب تیسرے سفر کے اوپر نکلے. یہ تیسرا سفر کیا ہے؟ حتی اذا بلغ بین السدین, یہاں تک کہ وہ پہنچے دو سدین کے درمیان. مفسرین نے کہا کہ دو پہاڑوں کے درمیان. قرآن مجید نے اس لفظ کو پہاڑ کے طور پر استعمال نہیں کیا. قرآن مجید نے اس لفظ کو عام طور پر دیوار کے طور پر استعمال کیا. آپ بتا سکتے ہیں کچھ مثال؟ جی چلیے آپ بھی بولیے کچھ ذرا سا. ہاں, قرآن مجید نے لفظ کہاں استعمال کیا؟ بہت مشہور آیت ہے سورہ یاسین کی. چلیے اور آسان کر دیا میں نے. ہاں نہیں, سورہ یاسین میں آیا ہے لفظ, وہ تو دیوار کے لیے, وہ آگے آئے گا ابھی. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا, اس کے بارے میں کہا گیا کافر کے بارے میں کہ ہم نے اس کے آگے ایک سدا بنا دیا اور پیچھے ایک سدا بنا دیا. فَأَغْشَيْنَاهُمْ, پھر اس نے اس کو ڈھانپ لیا. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, اب کچھ بھی نہیں دکھتا ان کو. ایک ایسی دیوار, یہ دیوار کافروں کے آگے پیچھے بنا دی جاتی ہے. دیوار دکھتی ہے کیا؟ دیوار نہیں دکھتی, لیکن یہ ماؤنٹین نہیں ہے, یہ دیوار ہے. تو کہتے بین السدین, تو دو, یعنی سدین جو ہے عربی زبان میں یہ اسنین, آپ کو جانتے ہیں نا, یہ ذوالقرنین, یہ سب یہ اسی کے لیے تثنیہ کا صیغہ ہے. تو دو ایسی بڑی دیواریں, اس کے درمیان میں وہ پہنچے. جب وہاں پر وہ پہنچے, یہ بہت انٹرسٹنگ سفر ہے اس لحاظ سے کہ یہاں پر پھر ان کی ملاقات ہوئی تھی. حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما, ایک قوم ملی ان کو, لا یکادون یفقہون قولا, وہ جو بات کر رہے تھے وہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی. تو یہ تیسرا سفر جو اس کے بارے میں وہ کہا کہ یہ رشیا اور کا جو علاقہ ہے, آذربائیجان اور یہ جو پورا بیلٹ ہے, تو یہ وہاں پر ہوا. کوہ کاف میں نے آپ سے ذکر کیا, یہ وہاں کا سفر ہے, کچھ لوگوں کا کہنا ہے. وہاں پر جو قوم تھی وہ بالکل ان کی زبان اور ان کی زبان ان کے لیے بالکل انون زبان تھی. تو انہوں نے ان سے اشاروں میں بات کی. کیا بات کی؟ کہا قالوا یا ذوالقرنین, انہوں نے کہا ہے ذوالقرنین, انا یاجوج و ماجوج مفسدین فی الارض, یہ یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد برپا کرتے. فہل تجعل لک, تو کیا ایسا ہو سکتا ہے, خرجن, ہم تجھے کچھ خراج دیں, کچھ پیسہ دیں, الا, کس بات پر, ان تجعل بیننا و بینہم سدا, کہ تو ان کے اور ہمارے درمیان میں ایک دیوار بنا دے. ڈاکٹر اسحاق صاحب نے کہا کہ صاحب وہ ذوالقرنین جس راستے سے آئے تھے
تو شاید یہ وہی راستہ تھا جہاں سے یاجوج ماجوج حملہ کرتے. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص چلا آ رہا ہے, بلکہ ایک فوج چلی آ رہی ہے. تو پھر انہوں نے وہ پہلے تو ڈر گئے اور پھر آ کر کے ان سے بات کی اس قوم نے, اور انہوں نے کہا کہ یہی راستہ ہے, یہیں سے یاجوج ماجوج آ کر کے ہم پر حملہ کرتے ہیں, تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو کچھ پیسہ دیں, خراج دیں, اور آپ ہمارے لیے ایک سد بنا دیں تاکہ ہم ان سے ہم رک جائیں. اب دیکھیے دونوں جگہ آپ گئے ہیں, مقابلہ کیا, فوجوں کو ہرا دیا, لیکن ذوالقرنین نے یہاں پر یاجوج ماجوج سے مقابلہ نہیں کیا, بلکہ یہی ان کے مشورے میں جو بات طے ہوئی آپس کے گفتگو میں یہ تھی کہ ہم دیوار بنا کر پروٹیکٹ کر دیں. تو گویا کہ ایک ایسی قوم ہے کہ اس سے لڑنا, ایک ویسی قبیلوں میں سے ہے یہ, ان سے لڑنا بہت مشکل ہے, تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم دیوار بنا کر اپنے آپ کو ہم پروٹیکٹ کر دیں. یاجوج ماجوج کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ مختلف, اس پر بھی بہت سارے اب آپ نوجوان بچے بہت اس کو اسٹڈی کرتے ہیں, جانتے بھی ہیں اس کے بارے میں, اور ایک مشہور جو بات ہے کہ قیامت کے پہلے پہلے یاجوج اور ماجوج ظاہر ہوں گے, اور قرآن نے کہا کہ حتیٰ اذا, قرآن نے اس کا ذکر کیا کہ حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج کل من حدب ینسلون, جب یاجوج اور ماجوج چھوڑ دیے جائیں گے تو اوپر سے حملہ ور ہوں گے, کہیں اوپر سے آسمانوں سے وہ آ کر کے حملہ ور ہوں گے. ان کے بارے میں ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ یافس کے اولاد ہے, نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے اس میں سے انہی کے اولاد ہے. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تک گئے, ان سے ملاقات کی, ان کو دعوت پیش کی, انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. اس طرح کی روایتوں کے اندر بھی چیزیں ملتی ہیں. ان کو گوگ اینڈ میگوگ کہتے ہیں, ان کا ذکر بائبل کے اندر بھی آیا ہے, اور بہت سے مفسرین نے, جدید جو فلاسفرس ہیں, تھنکرس ہیں, انہوں نے اس کو منگولوں سے اور تاتروں سے جوڑا ہے. لیکن وہی تاتر, وہ ترک, یاجوج اور ماجوج ترک اور منگول دونوں قبائل جنہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا, اور کہتے ہیں کہ بڑے پیمانے کے اوپر قتل و غارت کی. آپ نے دیکھا ہوگا سیریل, کون سا, ہاں, تو وہ اس کے اندر وہ تفصیل کے ساتھ میں بتایا گیا. تو یہ وہ قوم ہے. یاجوج ماجوج کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آدم کی نسل میں سے ہوں گے, ان کے چہرے چپٹے ہوں گے ڈھال کی طرح, اور آنکھیں باریک ہوگی, اور ناک اندر کو ایسی پچکی ہوئی ہوگی. تو لوگوں نے کہا کہ یہ کورین نسل ہے, جاپان کی نسل ہے, ایسے چپٹے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے بالکل ایگزیکٹ ان کا حلیہ ملتا ہے. یہ سب تمام چیزوں کی خراش ہے. اس میں جو صحیح حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے, 2 حدیثیں. ایک تو آپ نے فرمایا کہ اتنا سوراخ ہو گیا آج, اور یہ اس کو دیوار کو توڑنے کے لیے بیٹھے ہیں, یہ ایک روایت کے اندر آتا. ایک جو ہے تو دوسری ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک بار آپ نے کہا کہ ایسا ہوگا کہ جو 1000 انسان اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں اس میں سے 999 دوزخ میں جائیں گے. صحابہ پریشان ہو گئے, رونے لگے کہ اللہ کے رسول تو بہت خراب ہوا, اتنی سب ہو کے ہم تو دوزخ میں چلے جائیں گے. پھر تو انہوں نے کہا کہ نہیں, خوش ہو جاؤ, کیونکہ 999 جو دوزخ میں جائیں گے وہ کون ہو گئے, وہ یاجوج اور ماجوج ہو گئے. تو اتنی بڑی تعداد کے اندر بڑھ جائیں. اب یہ ذکر یہاں پر مل رہا ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچے, اور انہوں نے ایک دیوار بنانے کے بارے میں ان کی بات چیت ہو رہی ہے. اس کے پیچھے ایک ایسی قوم ہے جو آپ اندازہ کیجئے کہ اگر اب ہم مسلمان 200 کروڑ ہے, اب اس کو اس وقت کے پرانا چھوڑ دیجئے, یہ اگر اس میں سے آدھے بھی جنت میں گئیں گے, پورے جائے, لیکن اگر آدھے بھی جا رہے ہوں گے 100 کروڑ, اس کو ملٹیپلائی کیجئے 999 سے, تو کتنی بڑی قوم ہے. تو کہاں ہے قوم؟ یہ لوگوں نے پوچھا کہ یہ بتانا چاہیے کہ یہ قوم ہے کہاں, جب اتنے لاکھوں کی تعداد میں, کروڑوں کی تعداد میں ہے, تو کیا ایک دم ڈیولپ ہو جائیں گے؟ اگر انسانی نسل سے ہو تو 9 مہینے تو بچہ ماں کے پیٹ میں رہیں گے نا, اتنی کیسے ڈیولپ ہوں گے؟ یہ سب سوال ہے. اس کا ابھی ریسرچ ورک آپ کے جیسے لوگوں کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے کہ آپ اس پہ غور کریں کہ کیسے قرآن مجید بیان کر رہے ہیں. ہم سرسری طور پر پڑھتے ہیں قرآن کو, اور عام طور پر وہ ایک ثواب کا ایک کنسیپٹ, تو جلدی جلدی ختم کرو. آپ نے کتنے ختم کرے؟ میرے 4 ہو گئے آپ کے پاس. یہ جو آیتوں کے اوپر رک کر کے جو غور و فکر, افلا یتدبرون القرآن, قرآن کہتا ہے کہ تم قرآن پہ غور نہیں کرتے. ام علی قلوب اقفالها, کہ دلوں پہ تمہارے تالے چڑھ گئے. یہ جو آیتیں ہیں ایک ایک, اور قرآن نے پھر جیسے میں نے عرض کیا نا, اس کو کھولا ہے, اور بہت آسان ہو گیا. آپ تو اسلام 360 آپ کے پاس میں ہے, آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے. آپ جب اس کو کلک کریں گے نا, جیسے آپ کہیں گے اس کو کلک کریں گے حتی قال ما مکنی فیہ ربی, تو آپ کو وہ پورے الفاظ وہاں آ جائیں گے. اب اس لفظ کا جو اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی چیزیں ہیں, کتنا ٹائم ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, ابھی تو ہمارا سفر کمپلیٹ ہونے میں انشاءاللہ جلدی کر لیں گے. تو جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں, تو وہ جو روٹ ورڈز ہیں وہ آپ کو ملیں گے, اور اس روٹ ورڈ کے ساتھ میں وہ لفظ میں قرآن میں کہاں پر آیت آئی ہے, بہت آسانی کے ساتھ آپ آیتوں کو قرآن کے مطلب سے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرآن کی بعض آیتوں کو کھولتی ہے, آپ کو سمجھ میں نہیں آتی, لیکن آپ اس کو جب ڈاٹ ملا کر کے کریں, ڈاٹ کنیکٹ کریں, وہ آیتوں میں کس معنی میں اس لفظ کو استعمال کیا گیا, لغت کو بھی آپ سمجھیے. قرآن فہمی یہ بہت یہ ہے کہ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ ہم اتنا پڑھ رہے ہیں, سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھیے, اس میں کوئی نہیں, لیکن یہ جو کتاب
جو ان سب کی کتاب ہے، یہ سب سارے علوم کا سرچشمہ جس کو اللہ کی ذات سے آئی ہوئی کتاب ہے، اس کو ہم سمجھ نہیں کریں. بہرحال وقت ختم ہو رہا ہے تو تیزی کے ساتھ ہم آگے کریں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس میں ایک چیز پوائنٹ رہ گیا تھا، وہ اچانک یاد آ گیا، وہ بھی سناتا ہوں. جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا عین حمیہ کے حوالے سے، تو ابو داؤد کی ایک روایت ہم کو ملتی ہے اس سلسلے میں، وہ بھی ایک قابل غور روایت ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابی درداء کی روایت ہے. کہتے ہیں کہ ہم ایک بار میں گدھے کے اوپر سوار تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. تو آپ نے اچانک مجھ سے پوچھا کہ جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے، کہاں غروب ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تو آپ نے کہا کہ وہ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَّةٍ، کہ وہ عین حمیہ میں جا کر کے غروب ہوتا ہے. یہ بھی ایک بات ہے کہ وہ اللہ کے رسول نے اس کو بتایا کہ اس طرح سے کوئی اسپاٹ ہے. بہرحال اب سائنس اور آئنسٹائن کے حوالے سے ساری تھیوری ڈیولپ ہو رہی ہیں. آپ جانتے ہیں وارم ہول کا کنسیپٹ ڈیولپ ہو چکا ہے، تھیوریٹیکلی پروف کیا جا چکا ہے کہ یہ کچھ ایسے راستے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے اوپر تشریف لے گئے، پوچھا پہلے آسمان پہ ڈور لاک تھا، آئے ہو، لائے گئے ہو، ساتھ میں کون ہے، اجازت لی گئی. تو یہ جو سارے راستے ہیں، یہ سارے ٹریولس ہیں. قرآن نے اس کا دوسری جگہ پر بھی ذکر کیا کہ 7 طرائق کے حوالے سے قرآن ذکر کرتا ہے کہ ہم نے 7 راستے تمہارے لیے بنا دیے. یہ جو فرشتوں کے اس کے بارے میں قرآن یہ بھی ذکر کرتا ہے کہ ان کا جو دن ہے تمہارے دن کے مطابق 1000 سال یا 50,000 سال کا ہے. جو فرشتے اتر کر کے وہاں سے یہاں پر آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفس نفیس چڑھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اسی جسم کے ساتھ اوپر اٹھایا گیا. اسپرٹس تو آتے جاتے ہوں گے، بات وہ نہیں ہے، انسانی جسم کی جانے کی بات ہے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ذرا اوپر کرے تو سورج آپ اس کو جل جائیں وہاں سے. لیکن یہ پوری چیزیں موجود ہیں. تو یہ جو کنسیپٹس ہیں اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال آپ کے سامنے عرض کرنا. تو بہرحال یہ انہوں نے یہ کہا کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان سد بنا دے. تو انہوں نے کہا قالا ما مکنی فیہ ربی خیر، مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں پیسے کے لیے کام نہیں کرتا. یہ بہت غیر معمولی بات ہے. یہ علم حاصل کرنے والوں کے لیے ایک خاص یہ ہے کہ صرف پیسے کے لیے کام مت کرو. بھئی پیسہ تو آپ کو ملے گا، سیکنڈری چیز ہے. کام آپ کسی بڑے مقصد کے لیے کرو. یہ اس کا ایک سائیڈ ہے، یہ سائیڈ انکم جس کو آپ بولیں گے، یہ پیسہ ہے. تو انہوں نے کہا تو مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، لیکن تم خود میری مدد کرو تاکہ ہم کیا کریں. آتونی زبر الحدید. تو انہوں نے کہا کہ اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک ردم بنا دیتا ہوں. اس کو بھی آپ تحقیق کیجیے، آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، وقت ختم ہو گیا ورنہ ہم اس کی بھی تفصیل میں جاتے. ردم کہتے ہیں ڈوم کو، ردم کہتے ہیں کسی جگہ کو سیل کر دینے کو. جیسے آپ ڈیم میں سے اگر پانی آ رہا ہے تو اس کو لے جا کر کے وہاں بھر دینا، اس کو ردم کہتے ہیں. اور ردم اس معنی میں بھی آتا ہے کہ کوئی ایسا شیپ جس کو چاروں طرف سے پروٹیکٹ کر دے. وہ انہوں نے اس لیے کیا کہ روایت کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اوپر سے بھی وہ نہ آ سکے. ذوالقرنین نے ان سے یہ بات کہی کہ تاکہ وہ سائیڈ سے تو نہ آئے، لیکن میں ایسا ردم بنا دوں گا کہ اوپر سے بھی تمہارے لیے پروٹیکشن گویا کہ ہو جائے گا. اور پھر قرآن نے ذکر کیا حتیٰ اذا جب پہنچے وہ بلغ صدفین، یعنی وہ جو پوری وادی تھی اس وادی کے اندر کوئی مقام تھا، صدفین کہا گیا. صدف کہتے ہیں سی شیل کو، سیپ کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں سیپی، ہاں وہ شنکھ جو آتا ہے جیسے. تو ایسا کچھ وہ شیپ تھا کہ جہاں پر جس کا ایسے 2 سرے تھے، اس جگہ پر پہنچے اور آپ نے وہ دونوں سرے بند کر دیے. تو کوئی ویسی جگہ تھی کہ جہاں سے جایا جاتا تھا. واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں. بہرحال انہوں نے کہا آتونی زبر الحدید، تو مجھے حدید لا کر کے دو. اور جب وہ پہنچے وہاں حتیٰ اذا ساوا بین السدین قال انفخوا حتیٰ اذا جعلہ نارا، پھر انہوں نے کہا کہ ہم وہ دونوں لوہے کی شیٹیں لے کر آؤ. دونوں آپ نے شیٹیں پوری لگائی، اس کے بعد اندر کوئلہ ڈالا، اس میں آگ دہکائی اور پھر اوپر سے پگھلا ہوا تانبا لا کر کے اس کو ڈال دیا اور اس کو پوری طریقے سے سیل کر دیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کے اندر یہ سینس بھی ہے کہ کوئلہ، اس پہ اور یہ بھی اسٹڈی کا موضوع ہے، کوئلہ اور آپ کا وہ کچھ وہاں پہ پانی بھی ہوگا، تانبا بھی ہوگا، لوہا بھی ہوگا. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں الیکٹران اور میگنیٹک، تو الیکٹرو میگنیٹک کوئی فیلڈ انہوں نے بنا دی. ردم وہ کہہ رہے ہیں کہ تم سدا بنانے کی بات کرتے ہو، میں تم کو ردم بنا کر دوں گا. بہرحال وہ ردم انہوں نے بنا دیا اور اس طرح سے انہوں نے اس کو پروٹیکٹ کر دیا. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد میں انہوں نے کہا کہ جب تک یہ ہوگا اللہ کی مرضی ہوگی یہ رہیں گے، اور جب ہوگا یہ اس پہ نقب نہیں کر سکیں گے، جب اللہ کی مرضی ہوگی توڑ ڈالے جائیں گے. یہ سب بنانے کے بعد اس نے کہا قال حتیٰ رحمۃ من ربی، یہ میری رب کی رحمت ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُهُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، جب میرے رب کا وعدہ پورا ہو جائے گا اس کو توڑ دے گا. یہ سیم بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہی تھی کہ حاذا من فضل ربی، یہ کہتے ہیں حاذا من رحمہ ربی،
یہ میرے رب کی رحمت ہے. یہ ساری میں نے اتنا بڑا یہ کر کے تم کو بنا کے دے دیا, ایسا پروٹیکشن کہ اب تم کو خطرہ نہیں رہا ان قوموں سے. تو یہ میرا اس کے اندر کوئی کمال نہیں, میری ٹیکنالوجی کا کمال نہیں, میرے علم کا کمال نہیں, میرے نالج کا کمال نہیں, میں نے جو یہ لایا یہ نہیں, تم لوگوں نے سپورٹ کیا, نہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں, جیسے میں نے عرض کیا کہ 10 پیسے کی گولی کھا کر کے ہم بولتے اچھے ہو گئے, ہے نا, گولی کھایا تھا سر میں درد ہوتا اچھا ہوگا, کہیں نہ کہیں وہ توکل کی کمی ہو جاتی. یہ کہہ رہے ہیں سب کرنے کے بعد کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے, یہ اس کی رحمت کی وجہ سے یہ کام میں کر سکا. بہرحال یہ آپ کے سامنے میں نے 3 سفر مختصراً کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی غور و فکر کے لیے کہ آپ اس پر دونوں اینگل سے میں نے مفسرین, پرانے جو مفسرین ہیں ان کے جو خیالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھے, اور جو جدید مفسرین ہیں ہمارے وہ جو سوچتے ہیں اس کے حوالے سے بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی. آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھی میں نے کہ ہم اس پر غور کریں. یہ مختلف پورٹلس اور اس کے حوالے سے چیزیں جو ڈیولپ ہو رہی ہیں, ابھی یہ فوٹوز اس کے آ گئے, نیبولا کے فوٹوز آ گئے, سائنس نے ہمارے دوربین نے آسمانوں کے اندر جو لگی ہوئی, ہم تو سب دوسرے کاموں میں لگے ہوئے, سائنٹسٹ لوگ کہاں سے کہاں کام کر رہے ہیں. سرن آپ جانتے ہیں ایک بڑا پروجیکٹ ہے جس کے اوپر ورک ہو رہا ہے, وہاں پر ٹیسٹ کیا جا رہا ہے, گاڈ پارٹیکل دریافت کر لیا لوگوں نے, اس کے اوپر بہت سارے کام ہو رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہم کو غور و فکر قرآن مجید میں اس لحاظ سے کرتے رہنا چاہیے. یہ اہم اس لیے ہے میرے محترم بھائیوں, جب دجال آئے گا اور وہ کچھ ایسی غیر معمولی چیزیں بتا دے گا, ٹائم ڈائلیشن کر دے گا, وقت کو پیچھے لے کے چل جائے گا, اس کا ایک دن 1 سال کے برابر ہو جائے گا. تو یہ بات جب آپ سورہ کہف پڑھ کے آپ کے پاس اتنا نالج ہوگا, آپ کہیں گے یہ بات تو میرے رب کے لیے یہ تو بتا دی, ہم کو سب چیز معلوم ہے, یہ تم کوئی نیا کام نہیں کر رہے. تو تم اس سے متاثر نہیں ہونا, اس کی ٹیکنالوجی اور اس سے, اور جا کر کے ایسا نہ ہو جانا کہ اس کے پیشانی پہ تو کفارہ لکھا ہوا ہو اور جا کر کے مومن ایمان والے اس کے پیچھے چلے جائیں. یہ خطرہ ہمارے مدارس کے طالب علموں کو کم ہے. خطرہ کس کو زیادہ ہے؟ ہمارے جیسے جو فرنٹ لائن کے اوپر ہے, سائنس اور علوم پڑھ رہے ہیں, ان کے لیے خطرہ بہرحال زیادہ ہے. ہر چیز کو ہم ریشنل اور لاجک اپروچ سے اس کو سمجھتے ہیں. تو بہرحال یہ اس حوالے سے یہ آج کا یہ جو پورا لیکچر تھا میں نے آپ کے سامنے رکھا. اس کو ہم کنکلوڈ کریں. میں نے کہا کہ اسے قرآن نے ٹائم ٹریول کے حوالے سے بھی ذکر کیا ہے نا, خضر کا فیوچر میں دیکھنا بھی بتایا, عزیر علیہ السلام کے اوپر ان کا گدھا جو ہے تو وہ وہاں پر سڑ گل گیا, اور جو کھانا جو ہے وہ ویسے رکھا ہوا ہے, عزیر علیہ السلام اٹھ کر کے بیٹھے ہیں ایز اٹ از. تو ان کے اوپر وہ ٹائم کے کوئی دوسرے ڈائمنشن میں ہے, اور وہ جو گدھا ہے وہ کسی اور ڈائمنشن میں. اصحاب کہف کے غار میں جو سو رہے ہیں وہ کسی اور ڈائمنشن میں باہر نکلتے ہیں, ایز اٹ از فریش نکلتے ہیں. عجیب غریب یہ ساری چیزیں. دجال ابھی جب آئے گا, ابھی دجال اور یہ دجالی علم جب وہاں تک بڑھے گا, یہ سارے کرامتیں کر کے بتائے گا. ہم کو اس سے متاثر بالکل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اپنی بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہ سورہ یہ جو پورا پیغام اور ذوالقرنین کے واقعے کا جو پورا سبق اور جو اس کا پہلو جو ہے وہ پہلو یہی ہے کہ ہم اس لحاظ سے سائنس کو سمجھیں کہ ہماری دونوں آنکھیں کھلی ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو 2 آنکھیں دی. ایک آنکھ دنیاوی علوم, آپ پڑھیے اور آگے بڑھیے, پی ایچ ڈی کیجیے, ریسرچ کیجیے, آگے تک جائیے. لیکن ایک دوسری آنکھ, اس کو بند مت ہونے دیجیے. اگر یہ آنکھ بند ہو گئی تو پھر آپ اسی دنیا پرستی میں اور آرائش دنیا میں چلے جائیں گے جہاں سے دجالی اس کا آغاز قرآن کہتا ہے وہ سورہ کہف کا کہ وَجَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا. یہ دنیا کی زینت کی کھینچ لے گی تم کو, اور تم اسی کے مسافر ہو کر کے اسی کے اس میں چلے جاؤ گے. یہ اہم چیز ہے. پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ اسی اس میں سورہ کہف میں کہ وہ علم جو تم کو دیا گیا وہ بہت تھوڑا سا ہے. مَا لَهُم مِّنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ, کوئی علم نہیں ہے تمہارے پاس. اس بات کو سمجھ لو اچھے طریقے سے. اصل جو علم ہے اس کے تک تو تم پہنچے نہیں. یہ تو تم نے کچھ حصے, تم کو کچھ علم دیا گیا, اسی کے اوپر تم غرور کر رہے ہو, اترا رہے ہو. یہ دونوں علوم آپ جب تک حاصل نہیں کریں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اپنی بات کو کنکلوڈ کریں ہم کہ یہ انگریزوں کی آمد کے ساتھ یہاں پر علم کی تفریق ہو گئی. جب لوگوں نے دیکھا کہ صاحب یہ ان کا تو پورا تعلیمی نظام ہی سیکولر ہے, تو مدرسہ دیوبند قائم ہوتا ہے, اور کچھ لوگ اس کے اندر چلے جاتے ہیں کہ صاحب نہیں, ہم کو اصحاب کہف کی غار میں ہی جانا چاہیے, ہمارا پروٹیکشن نہیں ہو سکتا. اور کچھ لوگ آگے نکلتے ہیں, ہے نا. ایک طرف آپ محمود الحسن دیوبندی کو دیکھتے ہیں کہ کہا کہ میری زندگی میں چاہتا ہوں کہ قرآن کے اس میں لگے, کیونکہ یہ اب اس وقت میں دیکھ رہا ہوں جو فتنہ آگے آ رہا ہے. پھر ان کے شاگرد نکلتے ہیں سید سلیمان ندوی, اور کہتے ہیں کہ میں اس کو کروں گا, پی ایچ ڈی کرتے ہیں. یہ علم تو ہے, میں ادھر سے مولانا ہوں لیکن میں مسٹر بھی بنوں گا. یہ مسٹر اور مولانا کی یہ ساری چیزیں. ادھر کے مدرسے سے آپ دیکھتے ہیں سر سید احمد خان کی کوششیں, اور یہ پوری چیزیں بن جاتی ہے.
تعلیم کا عجیب نظام ہے، لوگ کہتے ہیں سیکولر تعلیم ہے، اکبر الہ آبادی ہے، پوری ایک تاریخ میں آپ کے علم کے بیان کر رہا ہوں، آپ کے سامنے اس کی تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں. اور پھر اسی سے وہ پروڈکٹ نکلتا ہے کہ جہاں پر ہمارے پاس ایتھیسٹ بھی پیدا ہوتے ہیں، ایسے بھی لوگ پیدا ہوتے ہیں جنہوں نے انکار کر دیا، ترقی پسندی کے نام کے اوپر اپنے ایمان کا، اپنے عقیدے کا یہ کر دیا، وہ اپنی آخرت خراب کر لی. ایسے بھی لوگ آپ کے سامنے. یہ جو دونوں علم ہیں، یہ جو علوم ہیں، ان دونوں علوم کو بیلنس کرنا، یہ ذوالقرنین کے یہ پوری جو داستان ہے یہ اس کا پیغام ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ وہیں سے پھر مولانا آزاد کی جیسی شخصیت نکلتی ہیں جو دونوں علوم میں اتنے ہی ماہر ہے. مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے نکلتے ہیں. اور پھر کوشش اس بات کی ہے کہ یہ مسٹر اور مولانا کو جوڑ کر کے جو اصل جو انسان کی جو دونوں آنکھیں ہیں وہ کھل جائے. اور اس لحاظ سے وہ ایک طرف تو سائنس اور ٹیکنالوجی اور دنیاوی علوم کو خدمت خلق کے لیے بہترین انداز میں اس کو استعمال کرے، لیکن یہ ساری چیزیں کرتے وقت وہ اپنی اصل حقیقت، اپنی اصل حیثیت کو نہ بھولے. انصاف ہے نا، جس کا ہائیسٹ لیول قرآن بیان کرتا ہے کہ انصاف قائم کرے، لوگوں کے ساتھ عدل کے ساتھ معاملات کریں، لوگوں کی خدمت کرے نا، ان کو دیواریں بنا کے دے، ان کو گھر بنا کے دے، ان کی خدمت کرے، ان تک خدا کا پیغام پہنچائے. یہ اصل چیز ہے. لیکن یہ ایک آنکھ اگر آپ بند کر دیں، دنیاوی علوم اگر آپ حاصل نہ کریں تو آپ رہبانیت کا شکار ہو جائیں، ترک دنیا کا شکار ہو جائیں گے. غلامی کے اندر آپ کفر، آپ کو غلامی میں فقر آپ کو کفر تک لے کر کے چلا جائے گا. اس دونوں کے درمیان دونوں آنکھوں کو کھلا رکھتے ہوئے کام کرنا ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے آزاد کالج کے ہمارے پرنسپل صاحب اور یہ جو آپ کی تعلیمی کمیٹی ہے آپ سب کو، کہ آپ نے یہ کوشش کی ہے کہ یہاں جو مسٹر آ رہے ہیں ان مسٹر کو مولانا بنایا جائے. ہماری بیٹیاں بھی یہاں پر آ کر کے پڑھ رہی ہیں کہ جو ایسے علم ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ آ کر کسی اور دجالی علم کی طرف لے جائے، بلکہ ان کو بیک وقت اصل اپنی حقیقت ہے نا، اپنی حقیقت کو نہ بھولو. تم کالج میں اکبر الہ آبادی نے کہا تھا ہے نا، چوک سے کالج میں گھومو پھلو بولو، لیکن اپنی حقیقت کو مت بھولو. ذوالقرنین کا یہ میسیج، یہ اس بات کا میسیج ہے. آئیے پڑھیے، آگے بڑھیے، خوب اسٹڈی کیجئے، ایکسپلور کیجئے دنیا کو ہے نا، آسمانوں میں کمن ڈالیے. لیکن جو نبوی علم ہے، جو وحی کے ذریعے سے ہم کو ملا ہے، جو اصل ہماری اساس اور بنیاد ہے، اس کو کبھی مت چھوڑیے. ان دونوں کو لے کر کے آپ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ ذوالقرنین کے اس پیغام کو بھی آگے ہم بڑھا سکیں گے. اور مکناہ فی الارض، ان کو زمین میں تمکنت دی گئی، زمین کے وارث بنائے گئے. قرآن کہتا ہے کہ وہ یورثنا عباد اللہ الصالحین، تم کو بھی زمین میں وارث بنائیں گے. وہاں تک سفر تم کر سکو گے، سبجیکٹ ٹو کنڈیشن، راستہ آپ کے سامنے ہے. آئیے ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اور جو حضرات یہ پروگرام لے رہے ہیں اس کے ذریعے سے جو ہمارے خاص کر کے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ اساتذہ کرام ہیں، ان کی بھی تربیت ہو، اور ہمارے جو بچے ہیں ان کی بھی تربیت ہو، اور ایک اچھا دینی اور دنیاوی اس کا جو سنگم جو ہے، یہ جو دونوں بحروں کا سنگم، یہاں پر بیٹھ کر کے ہم اپنی حقیقت کو بھی جانیں اور کائنات کی حقیقت کو بھی جانیں، اور یہ علم ہمارے لیے نفع بخش علم ثابت ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں کامیابی عطا فرمائے اور آخرت میں جنت الفردوس عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ محترم عبدالواحد قادری تھے جسے ہم سن رہے تھے. جب سے محترم نے بڑے بہترین انداز میں سورہ کہف کی آیتوں کی تفسیر ہمارے سامنے پیش کی. میں ہماری روایت کے مطابق ووٹ آف تھینکس کرتا ہوں. سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں ایک ایسی جگہ پہ رکھا جہاں اس طرح کا نظم ہے کہ ہمارے جہاں پر ذریعے معاش ہے وہاں ہماری تربیت کا بھی ماحول بنایا گیا. اور ساتھ ہی ساتھ میں ہمارے محترم پرنسپل سر کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ ماحول بنایا کہ جہاں ہم آ رہے ہیں اپنی ڈیوٹیز انجام دے رہے ہیں وہیں ہماری تربیت کے لیے سامان بھی ہو. اور میں محترم عبدالواحد قادری صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت اور طبیعت کے بعد ہمیں ٹائم دیا. میں آپ سبھی حضرات جو اور خواتین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے تربیت کو ترجیح دیتے ہوئے، اپنے تھکان کو بالا طاق ڈالتے ہوئے ڈیوٹیز کے بعد بھی یہاں بیٹھ کر ٹائم دیا. میں انتظامیہ میں خصوصاً جو ہے ہمارے ویلیو جن کمیٹی کے رواں فیروز سر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ مسلسل جو ہے کنٹینیو اس میں کوشاں رہتے ہیں کہ کس طرح ہو. کسی کو ڈیوٹی اگر سے اسائن بھی ہے تو اس کو برابر ملتے ہیں. ایون اسپیکر کو فون کرتے ہیں، کنوینئر کو فون کرتے ہیں، پھر یہاں پر پورا مینجمنٹ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. میں اسی کے ساتھ ہمارے پرنسپل سر کی اجازت کے ساتھ پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں. جزاک اللہ. جی کل انشاءاللہ اس سیریز کا 9واں لیکچر ہوگا. جی یونس علیہ السلام کے عنوان پر ہوگا اور امین صاحب پیش کریں گے.